اور یہ بکر کا کالا کوا یا کہیں کا کوئی سفید، وہ آج تک جواب نہیں دے سکے۔ ارشاد القاری شرح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ جب ابن عبد الوہاب نے یہ فتویٰ شرک لگایا تو علماء دیوبند نے جا کے اس سے مناظرہ کیا۔ دیوبند اس وقت جو دیوبند کے قائدین تھے، بالخصوص شبیر عثمانی نے جا کے مناظرہ کیا۔ اس کی جو شرح ہے مسلم کی فتح الملہم عربی میں، اس میں بھی اس نے لکھا، اور جا کر مناظرے میں اس نے ابن سعود پر یہ واضح کیا کہ یہ جھوٹا فتویٰ تم نے شرک کا لگایا، یہ چیزیں شرک نہیں تھیں جو تم نے شرک بنائیں، اور شرک بنا کے تم نے مسلمانوں کا قتل عام کروایا۔ باقاعدہ اس نے دلائل دیے، قرآن سے دلائل دیے۔ بالخصوص اس نے یہ کہا کہ تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم نے مزارات پہ جانے والوں کو کہا کہ ان کی بیویاں چھین لی جائیں، انہیں سولی پہ لٹکایا جائے، ان کا مال لوٹ لیا جائے۔ ابن سعود سے جب پوچھا شبیر عثمانی نے تو اس نے کہا کہ یہ قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں جیسے بتوں کو کیے جاتے ہیں، تو اس بنیاد پر ہم نے ان کے خلاف قتل کا حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب جو اصل حقیقت ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کس نے سجدہ کیا کس نے نہیں کیا اور سجدہ کس طرح کا تھا، لیکن شبیر عثمانی نے اس کو کہا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، شبیر عثمانی نے کہا تو پھر آپ کے بقول جو بھی ساجد ہو وہ عابد ہوتا ہے، یعنی جو کسی کو سجدہ کر رہا ہے تو اصول تمہارا یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، یعنی غیر اللہ کو جو سجدہ کر رہا ہے تو پھر وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو شبیر عثمانی نے کہا کہ غیر اللہ کی عبادت تو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہی، یہ الپکا اصول ہے۔ اس نے کہا بالکل، غیر اللہ کی عبادت تو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہی۔ تو شبیر عثمانی نے کہا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا تھا، جو قرآن میں ہے فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تم کہتے ہو ہر ساجد عابد ہے، تو ساجد تو وہ بھی تھے، تو کیا وہ عبادت کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کی؟ اب چپ کر گیا، کہنے لگا کہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، ہمارے علماء دیں گے، لیکن وہ آج تک نہیں دے سکے۔ یعنی یہ علیحدہ بحث ہے۔ انہوں نے کہا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ عبادت کفر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کسی کو سجدہ جائز ہو، سجدے کا جواز تو آیا، مگر اللہ کی طرف سے کسی اور کی عبادت کا جواز تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو تم نے ہر ساجد کو عابد قرار دے کر ان کا قتل عام کیا۔ تو بہرحال یہ ابن عبد الوہاب کا جو فتویٰ تھا یہ بھی اصول دین تحفظ پر بہت بڑا حملہ قرار پایا کہ جب شرک انہوں نے شو کیا کہ اپنا فائدہ یہ تھا کہ ہم توحید کے اسپیشلسٹ ہیں، جیسے ضیاء الحق نے ریفرینڈم کرایا تھا کہ تمہیں اسلام چاہیے یا نہیں، تو اب سب نے کہنا تھا ہمیں اسلام چاہیے، تو اس نے کہا اگر اسلام چاہیے تو پھر ضیاء الحق چاہیے، یعنی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ ایسے ہی انہوں نے بھی حجاز مقدس میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر کے یہ نعرہ لگایا کہ تمہیں توحید چاہیے، ہاں توحید چاہیے، توحید چاہیے تو پھر ہم حکومت کریں گے، چونکہ ہم توحید کے اسپیشلسٹ ہیں، ہم جو شرک نہ ہو اسے بھی شرک بنا دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی فکری طور پر، اعتقادی طور پر، نظریاتی طور پر اہل سنت و جماعت کی مکمل تلاشی لے لیں، 14 صدیوں میں ہمارے گھر سے ایک جملہ بھی برآمد نہیں ہوگا جو یہودیت، نصرانیت
या हिंदुओं सिखों को काम आए और इनकी कई जिल्दों की लिखी हुई किताबें मिलेंगी। अब जिस वक़्त उम्मत मुशरिक हो गई, तो अब किस मुंह से कहोगे कि आखिरी उम्मत सरदार उम्मत है? अगला जुमला तो वो बोलेंगे अच्छी सरदार है कि ईमान नहीं बचा सकी सरदारी इसने क्या करनी है। अगले कहेंगे अच्छी सरदार है, अच्छा अकीदा खत्म नबूवत है। वो तो ये होता कि ये क़यामत तक जब भी कोई अंधेरा आता उसको हटाकर असली दीन बरकरार रखते। तो जो वही सारे मुशरिक गए हैं, तो अब तो नबी की जरूरत है। यानी वो मुजद्दिद और मुज्तहिद और उम्मत का जो असल होमवर्क है और जो हकीकत है, अगर इसने ईमान बेचा होता तो माज़अल्लाह फिर कुरान भी बेचा होता। जब कुरान असली शक्ल में मौजूद है तो मानना पड़ेगा उम्मत ने होमवर्क किया है, बिला वजह नहीं, काम सिरदारों वाले हैं। और दूसरी तरफ से खत्म नबूवत के फैजान का इनकार, सरकार की इतनी जिद्दोजहद तबलीग तौहीद कि जब मक्का मुकरमा फतह हुआ तो शैतान की चीखें निकल गईं। तबरानी मोजम कबीर में है। पूछा गया, चेलों ने पूछा क्यों? उसने कहा आज के बाद मैं तो शिर्क से नाउम्मीद हो गया हूं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडे दीन के गाड़े हैं कि अब शिर्क नहीं हो पाएगा। यानी यूं कि किसी नए नबी की जरूरत पड़ जाए, इक्का दुक्का वाकयात उसकी तो बात नहीं। वो तो बंदे ऐसे भी मरदूद हैं जो ये दावा कर दे कि मैं अल्लाह हूं, लेकिन ये थोक के लिहाज से जो इन्होंने शिर्क का धंधा गर्म किया हुआ था, इनका बड़ा तो खुद रो पड़ा। और उसने कहा कि मैं तो अब नाउमीद हो गया हूं। जो उसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के बता दिए हैं, अब पहले की तरह कभी शिर्क यूं नहीं आएगा कि कोई नया नबी लाया जाए या कोई और ऐसा हो। इन्होंने ऐसा सफाया कर दिया शिर्क का। और मैं ज़िमनन आपको एक मिसाल देकर इस बात की वजाहत करता हूं कि अब देखो, इंसान आखिर इंसान है, भूख है, प्यास है, औलाद है, मसाइल हैं। 2 दिन इसको बंद कर दिया जाए, 4 दिन बंद कर दिया जाए, 10 दिन बंद कर दिया जाए, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन गिनो कितने दिन हो गए हैं कश्मीर में लॉकडाउन को। मकबूजा कश्मीर में शदीद लॉकडाउन है और उस लॉकडाउन से बचने का रास्ता उनके पास बड़ा आसान सा है। वो मोदी को पैगाम भेज दें कि हम बुतों को सजदे करने के लिए तैयार हो गए हैं, कोई एक बंदा भी, लिहाजा मेरे घर का तो लॉकडाउन खत्म करो, तो उसे तो सारी सहूलतें फौरन दी जाएंगी कि देखो ये तो दीन ही छोड़ आया है और ये मकसद था कि ये दीन छोड़ें। करोड़ों सलाम हो ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोरे तबलीग को। 14 सदियां पहले कलमा पढ़ाया था और आज 14 सदियों के बाद भी इतना पक्का है कि कश्मीरी भूखे प्यासे रह के सब कुछ बर्दाश्त करके दुनिया को एक भी ऐसा नहीं मिला कि जो दीन और तौहीद छोड़ के किसी बुत को सजदा करने के लिए तैयार हुआ हो। अब देखो ना, यानी ये मैं जो जमीनी हकायक है वो सामने आपके पेश कर रहा हूं कि सऊदी अरब उधर पूरी दोस्ती है भारत के साथ, हमें मजार पे ना जाने दे, हमें मुवाजा शरीफ पे हाथ ना उठाने दे और उनको मंदिर भी बना दे और मूर्तियों के आगे खुद भी झुके उनके साथ।
اور پھر امت کو تانا دیں کہ امت نے توحید کی حفاظت نہیں کی. او پاگلو، امت تو آج بھی ڈٹ کے کھڑی ہے. قرآن مجید میں ہے، ادھر تھے اصحاب موسیٰ علیہ السلام، اصحاب جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. انہیں جب آزاد کرا کے لے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سامنے سمندر آ گیا. جب سمندر آیا تو اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے. اللہ نے رستہ بنایا، پار گزرے. اور صرف انہیں پار نہیں کیا، ان کے دشمنوں کو ڈبو کے مارا. اب آگے جب ہوئے، اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، یہ قرآن ہے. ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، وہ کیا کر رہے تھے؟ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. اصحاب موسیٰ بول پڑے. اصحاب موسیٰ 15ویں صدی والے نہیں، خود اصحاب موسیٰ میں سے بعض بول پڑے، جو آج ہمارے ساتھ اس امت کے ساتھ نصرانی اور کرسچن مقابلہ کرتے ہیں یا یہودی مقابلہ کرتے ہیں. اصحاب موسیٰ بول پڑے. قرآن میں ہے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں ان بتوں جیسا کوئی بت خدا دے دے. یہ قرآن ہے. ادھر اصحاب موسیٰ 14 صدیاں نہیں گزری، 14 سال بھی نہیں گزرے، 14 مہینے بھی نہیں گزرے، پیغمبر خود موجود ہیں اور شرک کی اجازت مانگی جا رہی ہے، اور لکھا قرآن میں ہے. اور ادھر ہے سردار امت، ادھر ہے ختم نبوت کا فیض، ادھر ہے قرآن کی روشنی، ادھر ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ، کہ انہوں نے نہ سرکار کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا، نہ ان کے شاگردوں کو دیکھا. یہ آج والے کشمیری کتنی صدیاں بعد پیدا ہوئے، ہم کتنی صدیاں بعد پیدا ہوئے. لیکن آج بھی کوئی غریب سے غریب مسلمان، اسے کوئی کہہ کے دیکھ لے کہ تجھے ہم 50 ارب ڈالر دے دیتے ہیں، بس تھوڑا سا ایک بار ہمارے بت کو سجدہ کر دو، یہ نادار مسلمان بھی اتنا وفادار نکلے گا، کہے گا کہ یہ ڈالر تیرے منہ پہ مارتا ہوں مگر سجدہ میں صرف اللہ کو کروں گا. اللہ اکبر. اب دیکھو، بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برکو شرر پہ ملے ہوئے. عید میلاد مناتے وقت رب کا یہ شکر بھی ادا کرو کہ اس نے ہمیں اسلام کے اندر پھر اس رستے پہ رکھا جس کو اہل سنت کا رستہ کہا جاتا ہے. حضرت غوث پاک اور کتنے اکابر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا رافضیت، خارجیت کا تو ایک میں نے آپ کو سامنے منظر پیش کیا، انہوں نے کہا یہ یہود سے بدتر لوگ ہیں. یہ ابن حجر نے السوائق کے اندر لکھا، کہتے ہیں الرافضہ قاتلہم اللہ، رافضی رب انہیں تباہ کرے. رافضی ترجمہ تو سب کو آتا ہی ہے نا، اب اتنا تو پڑھ چکے ہو. رافضی رب انہیں تباہ کرے. ان یؤفکون بل ہم اشد ضررا علی الدین من الیہود والنصارى وسائر فرق الضلال. کہتے ہیں اتنا نقصان اسلام کو یہودیت نے نہیں پہنچایا جتنا رافضیت نے پہنچایا. اتنا نقصان اسلام کو
نصرانیت نے نہیں پہنچایا جتنا رافضیت نے پہنچایا۔ رافضی کا ترجمہ تو تمہیں آتا ہی ہے نا، کہ جن کے لحاظ سے کچھ لوگ تمہیں کہتے ہیں عشق تو وہ اہل بیت سے کرتے ہیں، ان جیسا کوئی جو ویسا بولے ویسا کوئی خطیب بلاؤ۔ اور امام کیا لکھتے ہیں؟ امام کہتے ہیں یہودیت اور نصرانیت اسلام کو وہ ضرر نہیں پہنچا سکے جو رافضیت نے پہنچایا، ان کا ضرر اشد ہے، زیادہ شدید ہے۔ اور یہ کیا قرۂ ارض میں نہیں پائے جاتے؟ یہ تو گلی گلی محلے محلے میں پائے جاتے ہیں۔ اور استغفر اللہ یوں پائے جاتے ہیں کہ کئی پیروں کے داماد رافضی ہیں، کئی پیروں کے سسر رافضی ہیں۔